بارش میں غریب کے مہمان۔ گاؤں کے ایک کچے گھر میں رحیم اپنی بیوی فاطمہ اور بیٹے علی کے ساتھ رہتا تھا۔ رحیم بہت غریب تھا۔ وہ روزانہ مزدوری کرتا اور جو کچھ کماتا اسی سے گھر کا خرچ چلتا۔ اگر کسی دن کام نہ ملتا تو گھر میں فاقہ ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود رحیم اور اس کا خاندان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک شام اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، زوردار ہوا چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ راستے پانی سے بھر گئے، بجلی بھی چلی گئی اور پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوب گیا۔ فاطمہ چولہے پر دال اور چند روٹیاں بنا رہی تھی۔ رحیم چارپائی پر بیٹھا بارش کو دیکھ رہا تھا۔ علی کھڑکی سے باہر پانی کی بوندیں گن رہا تھا۔ گھر میں صرف اتنا ہی کھانا تھا جو ان تینوں کے لیے کافی تھا۔ اسی دوران دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ کون ہے؟ رحیم نے آواز لگائی۔ باہر سے ایک کمزور آواز آئی، بھائی، ہم مسافر ہیں، بارش میں پھنس گئے ہیں، اگر ایک رات کے لیے پناہ مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ رحیم نے فوراً دروازہ کھولا۔ باہر ایک بوڑھا شخص، اس کی بیوی اور ایک چھوٹا بچہ بھیگے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کے کپڑے پانی سے بھرے ہوئے تھے اور وہ سردی سے کانپ رہے تھے۔ رحیم نے مسکرا کر کہا، اندر آ جائیے، یہ گھر چھوٹا ضرور ہے مگر دل بڑا ہے۔ فاطمہ نے فوراً انہیں خشک کپڑے دیے اور چولہے کے پاس بٹھایا تاکہ وہ گرم ہو سکے۔ علی نے بھی اپنا تولیہ بچے کو دے دیا۔ کچھ دیر بعد فاطمہ نے آہستہ سے رحیم سے کہا، گھر میں صرف 3 لوگوں کا کھانا ہے، اب کیا کریں؟ رحیم نے مسکرا کر جواب دیا، جو اللہ نے دیا ہے سب مل کر کھا لیں گے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ فاطمہ نے تمام دال ایک بڑے برتن میں ڈال دی اور روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سب کے سامنے رکھ دیے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اگرچہ کسی کا پیٹ پوری طرح نہیں بھرا، لیکن سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی۔ رحیم نے اپنی چارپائی مہمانوں کو دے دی اور خود زمین پر چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ صبح سورج نکلا تو بارش رک چکی تھی، ہر طرف ہریالی چھا گئی تھی۔ مہمان جانے لگے تو بوڑھے شخص نے رحیم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، تم نے غریبی کے باوجود ہماری بہت خدمت کی، اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ رحیم نے مسکرا کر کہا، ہم نے صرف اپنا فرض۔ مہمان چلے گئے۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک نئے اسکول کی تعمیر شروع ہوئی۔ اسکول کے مالک نے مزدوروں کی ضرورت کا اعلان کیا۔ رحیم بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب مالک نے اسے دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ وہی بوڑھا شخص دراصل ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اس نے کہا، میں نے اس رات تمہاری مہمان نوازی کبھی نہیں بھلائی۔ تم نے بغیر کسی لالچ کے ہماری مدد کی تھی۔ اس نے رحیم کو صرف مزدوری ہی نہیں دی بلکہ اسکول کا مستقل نگراں بھی بنا دیا۔ اب رحیم کو ہر مہینے اچھی تنخواہ ملنے لگی۔ کچھ ہی مہینوں میں رحیم کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ کچے گھر کی جگہ پکا گھر بن گیا۔ علی دوبارہ اسکول جانے لگا اور فاطمہ بھی خوش تھی۔ ایک دن علی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا، اگر اس رات ہم مہمانوں کو واپس بھیج دیتے تو کیا ہوتا؟ رحیم نے مسکرا کر کہا، بیٹا، دولت سے زیادہ قیمتی چیز اچھا اخلاق اور مہمان نوازی ہے۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ علی نے یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بسا لی۔ اس کے بعد جب بھی کسی مسافر کو بارش، دھوپ اور سردی میں مدد کی ضرورت ہوتی، رحیم کا گھر سب سے پہلے اس کے لیے کھل جاتا۔ پورے گاؤں میں رحیم کی عزت بڑھ گئی۔ لوگ اسے صرف اس کی محنت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی مہمان نوازی اور نیک دلی کی وجہ سے بھی پسند کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر اس بارش والی رات کی یاد کبھی نہ مٹی۔ رحیم ہمیشہ کہتا تھا، اللہ کی رحمت اکثر مہمان بن کر ہمارے دروازے پر آتی ہے۔ سبق: نیکی، مہمان نوازی اور دوسروں کی مدد کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی نیکی کا بہترین اجر ضرور دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔
اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور دے۔ آپ کی ایک سبسکرائب ہمیں مزید خوبصورت اور دلچسپ کہانیاں بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔